محرم الحرام کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر کون سی ہمیں عبادات کرنی چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور کن کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 5 ایسے اعمال بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور 5 ایسی چیزیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے تاکہ یہ جو محرم الحرام کا ببرکت مہینہ ہے نا، اس کا اچھے طریقے سے گزر جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے نا، روزہ رکھا کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے نا، گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، اور جس کا جی چاہے وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کا لازمی اہتمام کریں آپ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنا، یعنی کہ خرچ آلریڈی کر تو رہی ہیں، انہی دنوں کے اندر آپ نے خرچ کے اندر تھوڑا اضافہ کرنا ہے، وسعت کرنی ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر آپ جو ہے نا، فرائض اور نفلی عبادت کا آپ اہتمام کریں۔ فرائض کیا ہیں جی؟ آپ جو ہے نا فرض نمازیں جو ہے نا 5 نمازیں ہیں، اس کو با جماعت ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور نوافل کا اہتمام کریں، اور اشراق پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، یعنی کہ نفلی عبادت جو ہے نا آپ کثرت کے ساتھ آپ نے یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ اگر ہمسائے کو نہیں ستانا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ خاص طور پر عورتیں یہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں، حالانکہ غیبت کر رہی ہوتی ہیں، پھر آگے سے یہ بات کرتے ہیں میں ویسے بات بتا رہی ہوں، اللہ معاف کرے۔ بھئی دیکھیں، کسی بھی لحاظ سے آپ یہ نا غیبت نہ کریں، غیبت کرنے کی بہت بڑا گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور غیبت کو چھوڑ دیں، یعنی کہ بہت ہی کم بولیں۔ اگر بولنا ہے نا، بولنے کی زیادہ شوق بھی ہے نا، قرآن پاک اٹھائے، تلاوت کرنی شروع کر دیں، ذکر اذکار کریں، یعنی کہ جتنی بھی آپ کا ملن جلن کم ہوگا اتنے گناہ آپ کے کم ہوں گے۔ اور جو نوجوان لڑکی ہوتی ہیں نا، یہ چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کر اور اسی طرح بد نظری کر رہی ہوتی ہیں، آنکھوں کا گناہ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی گناہ ہے، آپ ان گناہوں سے بچنے کی آپ مکمل طور پہ کوشش کریں اس ماہ مبارک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 پر اتباع سنت کا التزام کرنا، یعنی کہ سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اگر آپ نے سونا ہے تو سنت کے مطابق سوئیں، کھانا کھانا ہے تو سنت کے مطابق کھانا کھائیں، اٹھنا ہے تو سنت کے مطابق اٹھیں، چلنا ہے تو سنت کے مطابق چلیں، داڑھی کٹواتی ہیں تو داڑھی کو چھوڑ دیں، کیونکہ داڑھی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو داڑھی رکھنا شروع کر دیں، داڑھی شیف نہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی سنت ہے نا، آپ اس کو اوپر عمل کریں، کوئی بھی سنت چھوٹنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ سنت کے مطابق آپ زندگی گزارنی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 کام ہیں جو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کا لازمی اہتمام کریں، اور 5 ایسے کام جس سے انسان کو بچنا چاہیے تاکہ آپ کا ماہ مبارک جو ہے نا اچھے طریقے سے گزر جائے۔ دیکھیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کالا لباس نہ پہنے، اس سے بچے، ٹھیک ہے۔ کالا لباس نہ پہنے، اور کالا جھنڈا، کالا لباس، ان دونوں چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر، محرم الحرام کے مہینے کے اندر یہ 2 چیزیں قطعاً استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پر نحوست اور غم کا مہینہ سمجھنا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے نا اس کو نحوست کا مہینہ سمجھیں، غم کا مہینہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل یہ گناہ ہے ایسا سمجھنا ہے، کیونکہ شہادت کا مقام، شہادت پانا، شہادت حاصل کرنا، یہ بہت بڑا مقام ہے،
یہ تو عظیم رتبہ ہے، یہ تو غم والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح غم حسین کے اندر رونا، یہ تو ٹھیک ہے روئیں آپ، لیکن سینوں کو بھی کرنا، ماتم کرنا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہے، اس سے آپ بچیں۔ اور اسی طرح نمبر 3 پر یہ ہے سوگ اور تعزیہ اور ماتم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی سینوں کو بھی کرنا، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ سوگ منانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، شہادت کے اوپر سوگ نہیں منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شہادت کا مقام حاصل کرنا یہ تو بہت بڑا مقام ہے، اور شہادت کو پا لینا یہ تو بہت بڑا مقام ہے، اس کو وہ سوگ نہیں منایا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شربت وغیرہ کی سبیلیں لگانا، نمبر 4 کا، یعنی کہ شربت وغیرہ کی سبیلیں لگانا یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے، آپ نے یہ بھی کام نہیں کرنا، نہ ہی لگانا ہے نہ ہی پینا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پر دیگر من گھڑت رسومات کا التزام کرنا، یعنی کہ جیسے نیازیں پکائی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کھانے بنائے جاتی ہیں، پھر گھروں کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں، ان تمام رسومات سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ یہ 5 ایسے کام ہیں جس سے انسان جو ہے نا بہر صورت بچے، ان کو تو بالکل آپ نے نہیں کرنا، اور 5 کام جو کرنے کے تھے وہ میں نے بتا دی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس پر لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔